عشر ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے بارے میں ذکر کیا جائے۔ قرآن مجید میں سورہ فجر میں 30ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا والفجر، اور قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، آڈ نمبر ایون نمبر، جفت کی اور طاق کی۔ اب یہ فجر اور پھر یہ 10 راتیں، تو یہ 10 راتوں کے بارے میں بتلایا گیا کہ 10 راتوں سے مراد، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اور وتر سے مراد، طاق سے مراد 9 ذی الحجہ، اور والشفع یعنی جفت سے مراد 10 ذی الحجہ یوم النحر۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، اب ذی الحجہ کا چاند شاید چہارشنبہ یعنی وینسڈے کو شام میں نظر آ جائے یا نہیں، تو جمعرات کو پکا شام میں نظر آ جائے گا، اگر چہارشنبے کو نہیں نظر آئے تو وہیں سے رات میں شروع۔ تو جو ابتدائی 10 راتیں ہیں بہت برکت والی راتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتوں میں کی جانے والی عبادت اللہ کی بارگاہ میں دوسرے دنوں میں کی جانے والی عبادت سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس میں یعنی یہ 10 دنوں میں، 10 دنوں سے مراد 9 دنوں میں، یہ 9 دنوں میں ایک دن کا روزہ، ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کا قیام، 10 راتوں میں سے کسی بھی ایک رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عشر ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ثواب میں ایک دن 1000 دن کے برابر ہے، اور یوم عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے، 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ تو اب چونکہ شاید جمعرات سے یا پھر جمعہ سے پہلی ذی الحجہ شروع ہو جائے، تو ان دنوں میں جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کیجیے کہ روزہ رکھیں، ان دنوں میں روزے رکھیں جتنے ہو سکتے ہیں۔ اگر 9 دن بھی پورے رہیں تو رہیے، کیونکہ 10 تاریخ کو تو روزہ نہیں رہ سکتے عید کے دن، 9 دن بھی رہ سکتے رہیے، نہیں تو جتنے ہو سکتے رہیے، لیکن 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رہیے، وہ بہت فضیلت والا ہے، وہ بہت فضیلت والا ہے۔ اور راتوں میں عبادت کیجیے جو بھی ہو سکتا ہے، جتنی بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں، یہ 10 دنوں میں حجاج یا تو حرمین میں جاتے رہتے ہیں، مشاعر مقدسہ کی طرف جاتے رہتے ہیں، یا پھر کئی حجاج ایسے بھی رہتے ہیں جو احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ جب احرام میں آ جائیں تو حجاج اپنے ناخن نہیں کاٹتے، اپنے بال نہیں کاٹتے۔ جو قران کرنے والے ہیں، جو افراد کرنے والے ہیں، حج کے یہ قسمیں ہیں، قران کرنے والے، افراد کرنے والے جب بھی احرام باندھ لیے
حج مکمل ہونے تک 10 ذی الحجہ تک وہ لوگ احرام میں رہتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں نہ بال کاٹ سکتے ہیں۔ اور جو تمتع کرنے والے ہیں وہ لوگ 8 ذی الحجہ کو یا 7 ذی الحجہ کو احرام باندھ لیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ناخن اور بال نہیں کاٹتے۔ تو لہذا حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان کی نقل کے طور پر، وہ تو وہاں رہیں گے وہاں کریں گے، لیکن ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، مسلمان ان ذی الحجہ کے دنوں میں، ابتدائی دنوں میں، ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی اپنے ناخن نہ کاٹیں، اپنے بال نہ کاٹیں۔ جو قربانی دینے والے ہیں، جو قربانی دینے والے ہیں، ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی نہ اپنے بال کاٹیں، اپنے ناخن بھی نہیں کاٹیں، اور قربانی ہونے کے بعد اپنے بال اور ناخن تراشیں۔ اب رہی یہ بات، جو استطاعت نہیں رکھتے، غریب ہیں، قربانی نہیں دے سکتے، وہ لوگوں کے لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ لوگ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں، جو ابو داؤد کی حدیث شریف ہے، ارشاد فرمایا کہ حضور نے قربانی کے دن ارشاد فرمایا کہ آج عید کی جائے، عید منائی جائے، قربانی دی جائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میرے پاس قربانی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، قربانی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کسی سے ادھار ایک بکری لیا ہو کیا اسی کی قربانی دے دو؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، آج کے دن تم یہ کرو کہ اپنے بال، اپنے ناخن کاٹو اور مونچھ کترواؤ اور زیر ناف کے بال صاف کرو۔ زیر ناف کے بال 10 دن میں، 15 دن میں، 8 دن میں کاٹتے ہیں، نہیں تو اس سے اگر زیادہ بھی ہو گیا تو کاٹ لو۔ 40 دن تک اگر چھوڑ دیے تو 40 دن کے بعد تمہاری نمازیں مکروہ ہو جائیں گی۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو بالکل غلط ہے، کہ 40 دن کے بعد ہی کاٹنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جیسا ناخن بڑھ گئے تو کاٹتے رہتے، 40 دن تک ناخن نہیں چھوڑ دیتے شیطانوں کے جیسا، ایسے ہی جیسا ناخن ہفتے میں ایک بار، 10 دن میں ایک بار یا 15 دن میں ایک بار کاٹتے رہتے، ایسے ہی زیر بغل و زیر ناف کے بال بھی کاٹتے رہنا۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے جو بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، وہ یہ ہے کہ جو عورتوں کی شادی نہیں ہوتی، جو بچیوں کی شادی نہیں ہوتی، ان کو کاٹنا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، بعض گاؤں والے برامن لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ بالغ ہونے کے بعد بال جیسے ہی نمودار ہوئے، یہ 10 دن، 8 دن، 15 دن، 20 دن میں کاٹتے رہنا، 40 دن سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ 40 دن کیا ہے؟ ڈیڈ لائن ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ 40 دن میں ایک مرتبہ کاٹنا، یہ غلط ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آج کے دن، قربانی کے دن، تم بال کاٹو، ناخن کاٹو، مونچھ ترشواؤ اور زیر ناف کے زیر بغل کے بال کاٹو۔ آج کے دن یہی تمہارے لیے تمہاری قربانی ہے۔ تو جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ بھی چاند دکھنے کے بعد یہ بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، اس سے پہلے صاف ہو جائے۔ 4 شنبے کو آخری سمجھو، 4 شنبے کو مغرب سے پہلے بال، ناخن سب کاٹ لیں، اس کے بعد نہیں کاٹیں۔ پھر عید کے دن قربانی جو دے رہے ہیں، قربانی کے بعد جو نہیں دے رہے ہیں، شہر میں کہیں بھی قربانی ہو گئی، اس کے بعد کاٹ لیں، اس کے بعد کاٹ لیں۔ لیکن ایک بات اور، بات یہ ہے کہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف حضور تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں حضور نے ایک صحابی کو دیکھا، حالت احرام میں ہے، وہ صحابی بھی حالت احرام میں ہے، لیکن ان کے سر سے جوئیں نکل رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے بالوں کو کاٹ لو، دیکھو کیسا تمہارے سر سے جوئیں گر رہی ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں حالت احرام میں ہوں، حالت احرام میں تو بال کٹنا جائز نہیں ہے، حضور نے فرمایا کہ بال کاٹو اور اس کے بدلے جو کفارہ دینا ہے، ایک بکرا، ایک بکری، وہ دے دو، یعنی دم دے دو۔ یعنی اسلام میں پاکیزگی کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور نے ان کو حالت احرام میں بھی جوؤں کی وجہ سے بال کٹانے کا حکم فرمایا اور اس کا کفارہ دینے کا حکم فرمایا۔ تو اس لیے اگر کوئی نہیں کاٹ سکے 4 جمعے تو اب تو میں نہیں کاٹ سکتا، کوئی کہ ایسی بالا چھوڑ دے رہے، ناخنہ بڑے بڑے چھوڑ دے رہے، مونچھیں چھوڑ دے رہے، ایسا مت کیجیے۔ اگر نہیں کاٹ سکے تو صفائی کے لیے کاٹیے، اور کاٹنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہیں کاٹنے سے ثواب ملے گا، کاٹنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ ایک مستحب سنت عمل ہے، کرنے پر ثواب ملے گا، نہیں کرنے پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پاکیزگی اور صفائی کا زیادہ خیال رکھیں، پاکیزگی کا، صفائی کا زیادہ خیال۔